ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، مثلا ہم لوگ ابھی درود پڑھا، واقعاً درود پہ توجہ دیتے ہیں؟ وہ ایک پریکٹس سی ہو گئی ہے، سب لوگ جیسے فلاں کہے گا ہم اس طرح سے پڑھ دیں گے، سوچتے بھی نہیں کہ بھئی کیا پڑھا، عظیم الشان چیز ہے۔ اسی طرح یہ نعرے اپنے اندر بہت وسیع ہیں، میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا۔ اسی سلسلے میں تسبیح کے حوالے سے میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، اس کو ایک دفعہ اور دہرانے کی کوشش کرتا ہوں جلدی سے، تاکہ اس کے اوپر توجہ میری اور آپ کی بڑھ جائے۔ اور نہیں معلوم ہمارے پاس یہ کیسا عجیب سرمایہ ہے بی بی کی تسبیح۔ یعنی کبھی انسان صرف اس بات کے اوپر غور کرے کہ کس نے تحفہ کس کو دیا ہے، اور جس نے تحفہ لیا اس کے صدقے میں ہمیں بھی نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر، ختمی مرتبت نے دیا ہے اللہ ان کو جن کا وجود ائمہ پہ حجت ہے، ان کے توسط سے ہم بھی بہرے مند ہو رہے ہیں۔ عجیب تسبیح کیا ہے، اتنی روایتیں اس کی فضیلت کے اوپر۔ شہید اول شہید ثانی آپ سب کو معلوم ہے، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی تاریخ میں عظیم الشان دو علماء، اور معمولاً لوگ معتقد ہیں کہ شہید ثانی شاید سب سے زیادہ عظمت رکھنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے، دونوں انتہائی مستند علماء۔ ظاہر ہے اگر وہ اپنی کتاب میں ایک روایت لکھتے ہیں تو وہ روایت انتہائی مستند ہونی چاہیے۔ کتاب کون سی ہے؟ کتاب ہے لمعہ شرع لمعہ، ہر دینی طالب علم وہ کتاب پڑھتا ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی شیعہ عالم بنا ہوگا اس کتاب کو پڑھے بغیر، میرا نہیں خیال۔ تمام حوزات کے اندر وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تسبیح کی فضیلت میں ایک روایت لکھتے ہیں، سب قبول کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، کہ لکھا کہ تسبیح کی فضیلت 1000 رکعت نافلہ سے زیادہ ہے۔ اچھا، کہیں روایت میں 100 بھی آیا ہے، 1000 بھی آیا ہے، چلو میں کہہ رہا ہوں 100 لگا لو۔ 100 رکعت نافلہ کب پڑھیں گے ہم؟ کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ شرائط ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ تو مثلا ہمارے پاس روایت میں ہے کہ پہلو تبدیل نہ کرے جب تک تسبیح نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھیں، جس پہلو پہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے اسی پہلو پہ رہیں، پہلو تبدیل نہ کریں۔ مثلا آپ الٹا پاؤں نیچے تھا اور سیدھا پاؤں اس کے پیچھے، تو یہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو زانوں میں درد ہونے لگتا ہے، تو وہ فوراً نماز کے بعد اپنا پہلو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش کریں پہلو تبدیل کرنے سے پہلے تسبیح پڑھ لیں۔ جب روایت نے کہا ہے کہ یہ کرو تو اس میں کچھ ہوگا تو وہ کر لیں۔ عجیب ایک بات ہے، میں آج کل مجلس میں پڑھنے میں تھوڑا آزاد ہو گیا ہوں، یعنی میں مجالس کے بہت زیادہ اسٹرکچر وغیرہ کا خیال نہیں کرتا، جو میں دماغ میں آتی ہے ذہن میں آتی میں بولنے لگا ہوں۔ شاید مجھے بھی یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اور کوئی چیز اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم پیغام ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک عجیب، میں کسی سائنس کی میڈیکل سائنس کی کسی آرٹیکل میں پڑھا کہ اس نے لکھا کہ یہ جو پاؤں ہے، پاؤں کے پیچھے کا جو حصہ ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جس سے ہماری صحت بحال ہوتی ہے۔ پاؤں کے پیچھے والے حصے میں جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہ پاؤں کا حصہ سیدھے والے پاؤں سے دب رہا ہوتا ہے۔ اچھا فرض کریں اگر کوئی تشہد میں ایسے نہ بیٹھتا ہو تو زندگی میں کوئی اور چانس ہے کہ وہ جگہ دبے گی؟ عام زندگی میں نہیں، کوئی چانس نہیں ہے۔ صرف نماز میں یہ چانس ہے کہ یہ دبے گی جگہ، اور یہ اس وقت دبنی ہے، اور کہا ہے کہ اب تم پہلو تبدیل نہیں کرو جب تک تسبیح نہیں پڑھ لی۔ اس کا مطلب ہے پہلو تبدیل نہ کرنے میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے، ایک جسمانی فائدہ بھی رکھا ہوا ہے اس پہ۔ خیر اس جسمانی فائدے کی ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس کے روحانی فائدے کی پرواہ ہے۔ 1000 رکعت نافلہ نماز کا ثواب دلائے گی۔ اچھا تسبیح پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، بہت تیزی سے نہیں پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔
34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ کی عظمت کو کیسے یاد کریں؟ بھئی ہم سب کو معلوم ہے خدا عظیم ہے، عظیم ہے، عزیز ہے، قوی، اوصاف ہے، اسماء حسنہ ہے، خدا سب کو تھوڑے بہت یاد ہیں، لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے عظمت کو احساس کرے انسان اپنے وجود کے اندر۔ اس کے بہت سارے لوگ راستے بتاتے ہیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی عظمت کو کیسے احساس کریں۔ میرا شاید ایک مزاج بن گیا ہے، مجھے اس طرح سے زیادہ اچھا احساس ہوتا ہے، مجھے دو طرح سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کائنات ہے کتنی بڑی، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، یعنی لائٹ سفر کرے اپنی اسپیڈ سے کروڑوں سال تو یہ کائنات ختم نہیں ہوگی۔ لائٹ کی اسپیڈ سوچیں، کئی لاکھ کلومیٹر پہ بھاگتی ہے لائٹ، کروڑوں سال چلتی رہے، اس کی ستارے سیارے ختم نہیں ہوں گے کروڑوں سال پر۔ یہ تو میں کم کہہ رہا ہوں، اربوں سال پر بھی کائنات ہے، اربوں سال میرے تمہارے بھاگنے پہ نہیں، لائٹ کے چلنے پر اربوں سال تک لائٹ چلتی رہے تب بھی کائنات ہے۔ اور جو مجھے فگر یاد آ رہی ہے، تقریباً 32 ارب سال تک لائٹ چلے تو ذہن میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہوا۔ کائنات ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ یا اللہ، اس میں کتنی مخلوق ہوں گی، اس میں کتنے زمین ہیں، کتنے پہاڑ ہیں۔ دوسرے ستاروں سیاروں پر ایسے ایسے پہاڑ ہیں کہ ہمارا ماؤنٹ ایوریسٹ اس کے سامنے 1/3 بھی نہیں ہے، اتنے اونچے پہاڑ ہیں دوسری جگہوں کے اوپر، ستاروں پر۔ ایک ستارہ ایسا ہے جس کے اوپر ہر وقت ہیروں کی بارش ہوتی ہے، ڈائمنڈ بارش میں برستا ہے۔ میں ایک انسان ہوں اتنا سا، اللہ کی کبریائی سوچو کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے پلک جھپکتے میں غائب کر دیتا ہے، خلق کرتا ہے۔ میں ایک انسان ہوں اتنا سا، اور میں وہ ہوں، اتنا حقیر ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس تسبیح کے ختم کرنے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ میں حقیر ہوں اس کے سامنے، وہ عظیم کبریائی ہے اس کی کبریائی کی نشانی۔ وہ بڑا عجیب جملہ کہا آغا محسن قراتی نے۔ ایسا محسن قراتی کہنے کہ ایک دفعہ میں نارتھ کوریا گیا سفر پہ۔ نارتھ کوریا کمیونسٹ ہیں، شاید ہی وہاں پہ کوئی مسلمان بھی رہتا ہوگا۔ وہ کمیونسٹ ہیں تو وہ عیسائی بھی نہیں ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے، زیادہ تر نہیں مانتے۔ تو کہنے لگے کہ میں وہاں پہ گیا نارتھ کوریا، رات کا وقت تھا، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ مثلا اس ملک کے اندر کتنے لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا، سوچا کہ کروڑوں لوگ اس ملک میں آباد ہیں، کوئی خدا کو سجدہ نہیں کر رہا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ محسن قراتی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سجدے کرو آج رات، اور اس زمین کے اوپر اللہ کے سجدے کو زندہ کرو۔ تو کہنے لگے کہ میں سجدہ کرنے کھڑا ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ بہت احمق انسان ہوں۔ انسان سجدہ کرے یا نہیں کرے، اس ملک کا چپا چپا اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز خدا کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ تم کون ہو؟ ایک انسان۔ میں ساری زندگی عبادت کروں تو کیا ہوں پھر؟ اتنا سا ایک انسان، اس کی کبریائی کو سوچیں۔ اس کے لیے کتنے لوگوں نے عبادتیں کی ہیں، ان کی عبادتوں کے سامنے میرے 4 سجدے کچھ شمار ہوں گی کیا؟ فارغ۔ کبریائی سوچیں خدا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جلدی جلدی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سکون سے کہیں، اللہ کی کبریائی کو سوچیں۔ الحمدللہ، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ یہ جن انگلیوں سے تسبیح پڑھ رہے ہیں نا، سوچو یہی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟
یہ جو ہاتھ یوں چل رہا ہے نہ چلتا تو کیا ہوتا؟ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہے دعائے عرفہ کے اندر امام نے چہرے کے اعضاء کے اوپر نعمتیں گنوائی ہیں اللہ کی، بھویں دی ہیں، پلکیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہیں خدا کی نعمتوں کو شمار کریں۔ بار بار عرض کرتا ہوں، نعمت چھنتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے ہوا کیا، نہیں ملتی تب شاید کم پتہ چلتا ہے، چھن جاتی ہے تو زیادہ پتہ چلتا ہے کیا ہوا، اس کو سوچیں۔ سبحان اللہ، خدا تو بے نقص ہے، تو بے عیب ہے، نقص میرے اندر ہے، عیب میرے اندر ہے، خامیاں میری ہیں، سوچیں اس کو۔ بہت خوبصورت ایک بیان کسی نے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی دعا ہے، تسبیح یہ بھی دعا ہے۔ ایک روایت ہے اللہ کے نبی سے ہمارے پاس درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج، فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، فرمایا بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ بس الحمدللہ میں دعا ہے کیا؟ الحمدللہ میں کچھ ہے؟ کوئی مانگا ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ الحمدللہ میں ساری تعریفیں خدا کے لیے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ اچھا دعا وہ ہوتی ہے جس میں کچھ مانگتا ہے انسان، اس میں تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے، تو یہ دعا کیسے ہو گئی؟ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تسبیح دعا ہے، یہ کیسے دعا ہوگی؟ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، خدا تو عظیم ہے، تو کبیر ہے، تو اس کے پیچھے آپ اپنے آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے خدا سے، خدا تو عظیم ہے، تو کبیر ہے، اور میں حقیر ہوں۔ دعا یہاں ہے، خدا تو عظیم ہے، تو کبیر ہے، تو جانتا ہے میں حقیر ہوں، میری حقارت کو تو اپنی کبریائی سے دور کر دے۔ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں در حقیقت یہاں پہ۔ الحمدللہ، تعریف خدا کے لیے، نعمتیں اس کی ہیں، اس میں کیا دعا ہے؟ خدا نعمتوں کو بڑھا دے۔ میں تو مانتا ہوں ساری نعمتیں تو ہی دیتا ہے، نعمتیں بڑھا دے۔ سبحان اللہ، تو بے نقص ہے، تو بے عیب ہے، میں کون ہوں؟ میں نقائص، میں عیب۔ دعا کیا ہے؟ خدا میرے نقائص کو تو سنبھال دے، میرے عیوب کو تو برطرف کر دے۔ تسبیح دعا ہے، ذکر نبی درود خود دعا ہے، نبی کے لیے نہیں، ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے دعا ہے۔ اگر زندگی ان اعترافات کے ساتھ گزرتی رہے نا تو انسان کے لیے گمراہی کا امکان بہت کم ہے۔ اعترافات کے ساتھ گزرتی رہے، کس بات کے اعتراف کے ساتھ؟ کبریائی اللہ کے لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو شخص بار بار اس کو قبول کرتا رہے کبریائی خدا کے لیے، میں خدا کا حقیر بندہ ہوں، ذلیل بندہ ہوں، وہ دوسروں کے سامنے تکبر نہیں دکھائے گا۔ پھر بھائی کوئی اکڑتا کب ہے؟ انسان احمق ہوتا ہے تو اکڑتا ہے۔ غرور کب دکھاتا ہے؟ غرور اس وقت دکھاتا ہے جب وہ احمق ہوتا ہے۔ غرور کا لفظ خود بتاتا ہے اس کو دھوکا ہوا ہے۔ عربی میں مغرور کہتے ہیں اس شخص کو جس کو کسی نے چیٹ کیا ہو، مثلا کسی نے کسی کو چیٹ کر دیا ہو نا، جس کو دھوکا دیا ہو، اس شخص کو کہتے ہیں یہ بیچارہ مغرور ہے، یعنی اس بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اردو میں بالکل صحیح کہا، جو متکبر ہے وہ کیا ہے؟ مغرور ہے۔ کیوں مغرور ہے یہ؟ اس کو کس بات کا دھوکا ہوا ہے؟ اس کو دھوکا ہوا ہے یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے۔ اگر اس کو یہ دھوکا نہ ہوا ہوتا تو یہ اکڑتا، اس کو نہیں اکڑنا چاہیے تھا، اس کو بیچارے کو دھوکا ہوا ہے۔ صحیح ہے؟ اگر آپ اور میں زندگی ان اعترافات پہ گزاریں کہ خدایا کبریائی تیرے لیے، نہ ہم کسی کے سامنے اکڑیں گے، نہ ہم کسی کو دھوکا دینے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ ایک اتنی اچھی روایت ملی، بہت نفیس روایت۔ کسی نے سوال مجھ سے پوچھا کہ ایمان کی نشانی ہم اپنے اندر کیا دیکھیں؟ ایمان کی نشانی اپنے اندر کیا دیکھیں؟ تو میں نے یوں ہی سرچ کیا روایتوں میں کہ بھئی ایمان کی نشانی کیا بتائی، تو ایک روایت ہے ہمارے پاس اللہ کے نبی سے،
درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کیوں مومن کو مومن کہا گیا؟ اصحاب سے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ ان کا بتائیے۔ اللہ کے نبی جان فرمائے، اللہ کے نبی نے کہا مومن کو مومن اس لیے کہا گیا کہ انسانوں کی جان، انسانوں کا مال اس کے ہاتھوں سے امان میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دوسروں کی جانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ دوسروں کے مال کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے یہ مومن ہے، اس کے پاس امان ہے۔ صحیح؟ اب مثال کے طور پر جب مال اور جان کو نقصان نہیں پہنچاتا تو ایک چیز مال اور جان سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ عزت۔ دوسروں کی عزت پامال کرے گا یہ عزت تو مال اور جان سے بھی زیادہ سخت چیز ہوتی ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے، یہ دیکھو تمہارے ہاتھوں سے لوگوں کا مال امان میں ہے، چیٹ تو نہیں کرتے۔ میں ایک بات عرض کروں گا، ہم انشاءاللہ برا نہیں مانیے گا، اس دنیا میں ایک بندہ ہو اس وقت کی دنیا میں جس کو آپ مثلاً 10,000 روپے دیں، کوئی گرفت پابندی بندش نہ رکھیں، 100% اس پہ بھروسہ کر کے امانت داری دکھائے، کتنے لوگ ہوں گے؟ 100% اس کو پتا ہو کوئی پوچھنے والا دنیا کے اندر نہیں ہے مجھ سے، صحیح ہے، اور آپ اس کے اوپر 100% امانت داری کے ساتھ اس کو ایک رقم دیں اور اس سے کہیں یہ امانت تمہیں اس لیے دی ہے۔ ہم لوگوں کا یہ عالم ہو گیا ہے، میں اپنی گاڑی چلاتا ہوں تو ایک طریقے سے چلاؤں گا اور کسی اور کی مل جائے کسی اور طریقے سے چلاؤں گا، امانت داری ختم ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اور آپ مومن کہلائیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر، تو ایک کام کریں، آپ بھی دیکھیں آپ کے اور میرے ہاتھوں لوگوں کا مال، لوگوں کی جان، لوگوں کی عزت و ناموس۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں روڈ پہ کسی غلط نظر سے کسی کو دیکھوں تو یہ اس کی عزت میرے ہاتھوں امان میں نہیں ہوئی نا، امان میں، یہ مومن ہے، پھر یہ مومن ہے۔ آپ دیکھو، اب بتاؤ کتنے مومن ہیں دنیا کے اندر اس وقت؟ بھائی مال سے زیادہ اہم تو عزت ہے، عزتیں امان میں نہیں ہیں۔ اور مال کا بھی میں نے عرض کر دیا، کسی کے اوپر اعتماد کرو ذرا دیکھو کہ وہ امانت داری دکھائے۔ مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا آپ ایک آدمی کو دیں گے بھائی یہ پیسہ لے لو، اس سے ہمارے لیے مثلا فلاں چیز لے کر آ جاؤ، تھوڑی سی محنت کر لے تو کم میں مل جائے گی، اس کو پتہ ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، محنت کرے گا نہیں، اس کو پتہ ہے 2 دکانوں سے مل رہی ہے، ایک میری ہے ایک دوسرے کی ہے، میری میں جس نے پیسہ دیا ہے اس کا تھوڑا سا زیادہ نقصان ہے، دوسری والی میں کم ہے، دوسرے والے سے خریدے گا یہ نہیں۔ ایک بندہ آیا بیوقوف سا ہے، اس کو نہیں پتا بازار میں کیا چل رہا ہے، میری دکان پہ آ گیا ہے، مجھ سے ایک چیز مانگتا ہے اور میں کہتا ہے میں اس کے 10,000 دینے کو تیار ہوں، سامنے والا دکاندار ہے، اس کو پتا ہے 9 میں بھی ملتی ہے، 9 میں دے گا یا 10 میں دے گا؟ وہ تو خود 10 میں لینے کو تیار ہے، کہ تو بالکل صحیح ہے، تو یہ تو خود کہہ رہا ہے 10 میں دو۔ یہ امانت داری ہے۔ یہ جو برکتیں اٹھ رہی ہیں نا وہ اس وجہ سے اٹھ رہی ہیں، امانت داری نہیں ہے۔ اب بتاؤ امانت داری نہیں ہے تو ایمان ہے؟ پھر مشکل ہماری یہاں ہے، ہم نے غور کرنا بند کر دیا اور سب لوگ ایک بات پہ بہہ رہے ہیں، ایک بات پہ بہے جا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ سب یہی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی سب چوری کر رہے ہیں، تم کیوں کر رہے ہو؟ سب یہی کر رہے ہیں، یہ کیا جواز ہے؟ سب کا کرنا کون سا کسی حق کو باطل کر دیتا ہے، باطل کو حق کر دیتا ہے؟ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔
ایمان ایمان ہے، بے ایمانی بے ایمانی ہے، سب کریں یا نہ کریں اس سے کیا تعلق ہے؟ انبیاء کی کہانیاں کیوں سنتے ہیں؟ انبیاء اپنے اپنے معاشروں کے اندر بعض اوقات ایک ایک فرد ہوتے تھے، پورے معاشرے سے ٹکراتے تھے، سب کرتے ہیں تو وہ بھی کیوں پھر مقابلے پہ تھے؟ اور ہم تو بیٹھے ہی اس وقت ان کی شہادت کے غم میں ہیں جنہوں نے تنہا امیر المومنین کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا عجیب چیپٹر ہے یہ، نصرت اہل بیت اطہار علیہم السلام، نصرت امام، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں اس پہ بولنا شروع کر رہا ہوں تو اپنے اندر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، حقارت کا احساس، یعنی چھوٹے پن کا احساس۔ ہم چھوٹے ہیں، ان جملوں کو نہیں بول سکتے، ہمیشہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ بالآخر کہنا ہی ہے۔ بی بی نے کس عالم میں نصرت کی امام کی؟ اچھا ایک سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے، اگر بی بی یہ صدمے نہ اٹھاتی، ہمارے پاس روایت موجود ہے بڑی عجیب، وہ یہ کہ 40 دن تک بی بی شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر محققین کہتے ہیں کہ اس وقت تک گھر پہ حملہ ہو چکا تھا۔ بعض بہت کم محققین ہیں جو کہتے ہیں نہیں گھر پہ حملہ بعد میں ہوا ہے، بعض محققین کہتے ہیں نہیں گھر پہ حملہ بعد میں ہوا ہے، اکثر محققین کہتے ہیں نہیں گھر پہ حملہ شروع میں ہوا ہے۔ صحیح، اگر وہ قول لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شروع میں ہوا، اور زیادہ تر اسی کو کہتے ہیں، 40 دن تک بی بی امیر المومنین کی حمایت لینے کے لیے ایک ایک انصار کے گھر پر گئی ہیں، اس زخم میں، اللہ اکبر، اس عالم کے اندر، یا اللہ، کوئی یعنی اگر ایک انسان سے کہیں مثلا مجھے اپنے امام کی نصرت کرنی ہے، صحیح ہے، تو مثلا میں سوچتا ہوں میری طاقت میں ہے کیا، اور اگر میں مصائب کی طرف نہیں جانا چاہ رہا لیکن صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، شکستہ پہلو کے ساتھ بھی نصرت کرنی ہے، اللہ اکبر، اس عالم میں بھی نصرت کرنی ہے۔ بی بی نے سکھایا ہاں کرنی ہے، یہ نصرت کا فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ اچھا اگر بی بی ان تمام حوادث کے اوپر رد عمل نہ دکھاتی، دنیا میں کوئی ہوتا جو کہتا کہ بی بی نے رد عمل کیوں نہیں دکھایا؟ ایک بنت رسول اللہ ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو بتائیں، رد عمل تم دکھاؤ۔ دوسرا، عورت ہونے کے ناطے جب مرد میدان میں نہیں اتر رہے تو وہ میدان میں اتر بھی جاتی تو کچھ نہیں ہونا تھا مثلا۔ تیسرا، بنت رسول اللہ ہونے کے ناطے تقدس احترام کے نام پر وہ گھر سے نہ نکلتی، تو کیا دنیا میں کوئی اعتراض کر سکتا تھا بی بی کی ذات پر؟ نہیں کر سکتا تھا۔ تو بی بی نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ وہ جو مولا کا فرمان ہے کہ ان کا عمل کائنات پر حجت بن گیا، کائنات پہ حجت بن گیا۔ اچھا اب اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس طاقت نہیں تھی اپنے امام کی نصرت کرنے کے لیے، حجت بننے کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہم سے کہے گا مثلا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اگر میں نے امام وقت کی نصرت نہیں کی نعوذ باللہ تعالی، اور میں نے کہا خدا میں ضعیف تھا، میں کمزور تھا، تو خدا مجھ سے کہے گا تم سیدہ سے زیادہ اس وقت ضعیف تھے۔ یا اللہ، اس وقت میں انہوں نے نصرت کی، اس وقت میں نصرت کی۔ اپنی زندگیوں میں ہم اور آپ اگر اس مسئلے کے اوپر غور کرتے چلے جائیں نا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے، مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہماری راتوں کی نیندیں ختم ہو جائیں اگر ہمیں اس کے اوپر احساس ہو گیا کہ کل خدا اس کے اوپر ہم سے سوال کرے گا۔ سیدہ تو اس عالم میں بھی نصرت کرنے آئی تھی۔ تو یہ اعزان محترم بہت بڑا ایک چیپٹر ہے۔ یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا بار بار کہ خدا ہمیں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کے لیے امتحان بھی اتنا ہی سخت ہے جس سے میں اور آپ سامنے کھڑے ہیں، اور مسلسل آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کوشش کے اوپر مشغول رہیں۔
اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں۔ بالکل 5 دن کی نچوڑ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اس لیے چند جملے عرض کروں گا۔ مصائب کے لیے بھی میرا بھی دل بےتاب ہے، لیکن چند جملے صرف نتیجے کے طور پہ عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ سب سے اہم چیز معنوی ترقی۔ امام کی نصرت کرنے والا کوئی شخص بغیر معنوی ترقی کے یہ کام نہیں کر سکے گا۔ معنوی ترقی کا مطلب کیا ہوا؟ معنوی ترقی میں سب سے پہلا پوائنٹ، معنوی ترقی میں سب سے پہلا پوائنٹ، اب سمجھ لیں نصرت امام کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ معنوی ترقی۔ معنوی ترقی میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ محرمات کو ترک کرنا، حرام ترک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ تعالی ہم سے یہ کہے مجھ سے حرام ترک نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے امام کی نصرت نہیں کرنی۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ترک ہوتا؟ ایک سادہ سی بات عرض کروں گا۔ دیکھو، ایک شہید مثلا جو ہمارے ملکوں کے اندر کوئی حق کے راستے میں مارا جاتا ہے، شہید کہتے ہیں اسے، یہ جو شہید ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیتوں کا حال خدا جانتا ہے۔ ابھی تو بظاہر یہ لگا کہ یہ مظلومیت میں مارا گیا، اس نے شاید کوئی کام بھی نہیں کیا ہو، مثلا اپنے امام کی نصرت کے لیے ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر ہوا، نہیں ایسا نہیں تھا، مثلا کسی اچھے کام میں مشغول تھا، مارا گیا ہے، یا فقط حب اہل بیت کے جرم میں مارا گیا، مثلا شہید ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ جو عام شہید ہے اور شہادت ہے، یہ عام شہید اور شہادت بھی گناہوں سے ٹل جاتی ہے۔ کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یہ والی شہادتیں بھی ٹل جاتی ہیں، نہیں ملتی پھر اسے، صحیح ہے۔ اور امام کی نصرت کرنے کی سعادت وہ گناہوں کے ساتھ نصیب ہونے والی ہے؟ نہیں ہونے والی۔ تو آپ اور میں زندگی میں پہلی چیز جو بتائیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، وہی کہ بھائی مجھے گناہ کو ترک کرنا ہے ہر صورت میں۔ اب گناہ کوئی بھی تھا، چاہے پوری دنیا وہ گناہ کر رہی ہو، بھائی پوری دنیا گناہ کرے، کیا خدا کی شریعت تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی تبدیل۔ جو نبی کا حلال تھا وہ حلال، جو ان کا دیا ہوا حرام تھا وہ حرام رہے گا، چاہے پوری دنیا کرتی پھر۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ محرمات کو ترک کرنا، حرام کو ترک کرنا۔ دوسرا کام واجبات کو انجام دینا۔ اچھا، ہم روایت نے کیوں پہلے واجبات کو نہیں کہا؟ روایت بھی ہے ہمارے پاس۔ پہلے واجبات کو کیوں نہیں کہا؟ چونکہ بعض اوقات انسان واجبات کرتا رہتا ہے پھر بھی گناہ کرتا رہتا ہے، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ شریعت کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی نافرمانی ترک ہونی چاہیے، اس کے واجبات بھی انجام دے۔ اچھا، تیسری بات، ہم کہہ چکے کہ محرمات حرام کو ترک کرے، لیکن نبی کی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کا مال، لوگوں کی جان، لوگوں کی عزت اس کے ہاتھ سے امان میں رہے۔ آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے لے کے چلیں۔ پھر چوتھی بات، ہر بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ زندگی میں ترقی لے کر آئیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ترقی کریں۔ دیکھو، میں اب انشاءاللہ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکا، میرے اندر موت کی خواہش کرنا بہت صحیح کام نہیں ہے، موت کی خواہش کرنا بہت سخت کام ہے۔ بی بی کے نام سے جو مشہور ہے اس کا بھی مطلب شاید یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہوں گی، تو وہ جو ان کی موت کی آرزو کرنا تھا وہ نبی کے دیدار کی آرزو تھی در حقیقت۔ ہم جیسے شخص موت کی آرزو نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہماری تیاری نہیں ہے، ہماری تیاری کا نہیں پتہ۔ تو ہمیں بس روایت موجود ہے، یہ کلام کو ادھر سے ادھر کر گیا میں غلطی سے، لیکن بہرحال روایت عرض کر دوں، روایت موجود ہے مولا امیر المومنین سے کہ فرمایا تم لوگ موت کی تیاری کے اوپر مطمئن مت ہو، کہ مثلا تم نے موت کی تیاری کر لی اور اب موت کی آرزو کرنا شروع کر دو، نہیں، شاید تیاری نہیں ہوئی ہو، سمجھ رہے ہو کہ تیاری ہو گئی۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ حرام ترک کریں، واجبات کو انجام دیں، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت ہمارے ہاتھوں امان میں رہے، غیبتیں نہ کریں، تہمتیں مت لگائیں، یہ سب چیزیں۔ چوتھی بات، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ترقی کریں۔ مثلا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نماز کو بہتر کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے عرض کیا، رکوع کو بہتر کرو، سجدے کو بہتر کرو،
ہر رکوع سجدے میں درود پڑھنا شروع کر دو. کوئی بھی کام اول وقت پڑھو، اول وقت پریسائز ہوتے چلے جاؤ. 12:36 پر زور ہے، جماعت کے انتظار کرنا ہے تو کرو، ورنہ 36-37 پہ نماز پڑھ لو، شروع کر دو. اب اس میں کوئی کہے کہ میں احتیاطاً 3 منٹ دیر کر رہا ہوں، 4 منٹ، ہاں وہ صحیح ہے، حتی الامکان اول وقت پہ لے کر آؤ. آپ اپنی زندگی میں ترقی کو بڑھاتے رہیں، ترقی کو بڑھاتے رہیں. اور اس میں ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلوں، رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ معذرت چاہ رہا ہوں، تیزی سے عرض کروں. رکاوٹ کہاں پہ آتی ہے؟ ہم لوگ دنیا کی لذتوں میں پھنس گئے. آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ کہتے ہیں لوگوں کی رکاوٹیں 2 ہیں، یا علم میں شبہ ہے یا عمل میں شہوتیں ہیں. یا علم میں شبہ ہے، علم کے حد میں یقین نہیں ہے، یا عمل کے حد میں شہوتوں سے 2-4 ہیں، خواہشوں سے 2-4. کمی یہاں پر ہے. اس بیریئر کو توڑیں. لذتوں کے پیچھے ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی. کیوں؟ یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی. بدبودار پانیوں کی لذت ہے یہاں پہ. یہاں جتنی لذتیں ہیں نا، یہ بدبودار پانیوں کی ہیں. ان لذتوں کے لیے خدا نے اشرف مخلوقات خلق نہیں کیے، خدا نے کسی اور کام سے خلق کیے. تو ان لذتوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں. میرے جیسے لوگ اس کے پیچھے نہیں جائیں. ہم لوگوں کو چاہیے اپنی زندگی میں اور کچھ سوچیں. اس طرح ہماری ترقی ہونا شروع ہوگی. اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ، وہ کیا ہے؟ اہل بیت سے توسل کریں. ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اہل بیت سے توسل کریں سیریسنس کے ساتھ. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ مولانا میں آج سے اول وقت پڑھوں گا، میں نے عہد کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، تو میں اس سے ایک گزارش کروں گا، کہوں گا بھائی تم نے عہد کر لیا، بہت اچھا کیا ہے، کر لو گے انشاءاللہ، لیکن ایک کام کرو، مولا سے توسل کرو، مولا سے توسل کرو. کیوں؟ یہ اکیلے ہم لوگوں کے ارادوں کی بس میں نہیں ہے. ان کی عنایت جب تک شامل حال نہیں ہو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ان کی عنایت کی ضرورت ہے ہمیں. یہ جو شہید قاسم سلیمانی ہے، ان کی ایک تقریر ہے، تقریباً ان کے جوانی سے کچھ دیر بعد کی پرانی تقریر ہے، جس میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے بی بی سیدہ کے معجزات کہاں کہاں دیکھے. ایک جملہ انہوں نے اتنا خوبصورت کہا وہاں پہ، بہت خوبصورت کہا. وہاں پہ خواتین بھی بیٹھی تھیں اور ان میں بہت ساری مائیں وہ تھیں جن کے بچے مر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا، اور بہت ساری مائیں وہ تھیں جن کے بچے جنگ میں گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ان ماؤں کو خطاب کیا، کہا کہ جب آپ کے بچے بے آسرا ہوتے تھے اور آپ بھی نہیں ہوتی تھیں تو بی بی سیدہ آتی تھیں. بڑا عجیب جملہ ہے یہ، بڑی عجیب بات ہے. کہا جب آپ بھی نہیں ہوتے تھے، مائیں تو میدان جنگ میں نہیں آئیں گی نا، کہا آپ بھی نہیں ہوتی تھیں اور آپ کے بچے مضطر ہو جاتے تھے، کچھ نہیں ملتا تھا. کہا ہم نے جگہ جگہ بی بی سیدہ کی برکتیں دیکھی ہیں، جگہ جگہ بی بی سیدہ. ہم لوگ کوئی ترقی ان کے بغیر نہیں کر پائیں گے، ہم محتاج ہیں. ہماری زندگی میں لمحے لمحے میں بیوی کے توسلات کی ضرورت ہے، اور جب توسل کریں تو بیوی کا مظلومانہ زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. جب بھی کوئی زیارت پڑھنے لگیں، یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، ایک طرف سے کہتے ہیں یا وجیہتن عند اللہ، معذرت چاہتا ہوں، دوسری طرف سے ایک تماشا یاد آتا ہے. میں اپنے بچپن میں جوانی میں ایران میں تھا، تو وہاں جو مصائب پڑھنے والے ہوتے تھے
وہ کبھی کبھی مصائب میں پڑھتے وقت ایک جملہ کہتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا صحیح، شاید تھوڑا تھوڑا احساس کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک جملہ کہتے تھے ہم سادات سے پہلے سے معذرت کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا میں سادات سے معذرت کر رہا ہوں، میں بھی سیدہ کے ہر چاہنے والے سے پہلے سے معذرت کر رہا ہوں، پہلے سے معذرت مانگتا ہوں۔ ان کو سننا آسان نہیں ہے، سننا آسان نہیں ہے۔ ہم نے بی بی کی عظمت کو پہچانا ہے، تھوڑا سا اس عظمت کے ہوتے ہوئے ان مصائب کو سننا، دل پہ چھریاں چلنے لگتی ہیں۔ اور اتنی عظیم الشان ہستیاں تھیں کہ وہ اشارے بھی کرتے تو دنیا تہس نہس ہو جاتی، اشارے بھی کرتے تو دنیا تہس نہس ہو جاتی۔ عزیزوں، میں مجلس کے دوران ایک روایت یاد کر رہا تھا، وہ روایت ابھی یاد آئی ہے، مولا پانچویں سرکار سے روایت ہے، جو مجھے ابھی یاد آتا ہے مولا پانچویں سرکار سے روایت ہے۔ اصول کافی کے بعد فروع کافی ہے، اس کے ساتھ روضہ کافی ہے۔ روضہ کافی میں یہ روایت لکھی ہے کہ اگر سیدہ بال کھول دیتی ہر بندہ مر جاتا۔ اگر بال کھول کے دعا کر دیتی، بس دعا روئے زمین پہ کسی نے نہیں بچنا تھا، پھر سب نے ختم ہو جانا تھا۔ مظلومہ نے پھر صبر کیا۔ اب خود سوچو، سید الشہداء میدان مقتل کے اندر تہے خنجر، اگر ایک دفعہ کہہ دیتے خدایا ان کو نابود کر دے، ختم ہو جاتا۔ صبر کیا، اللہ اکبر۔ کس نے صبر کیا؟ کیا صبر کیا؟ دو جملے مصائب کے معذرت کے ساتھ پشت در تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے کہا علی کو باہر بھیجو، بی بی نے کہا نہیں علی باہر نہیں آئیں گے۔ بی بی کیوں دفاع کر رہی ہیں؟ کل تک تو مولا امیر المومنین شمشیر دکھاتے تھے، آج شمشیر دکھاتے تو پوری دنیا میں کہتے اسلام میں پہلی شمشیر علی کی چلی، آج علی نے شمشیر نیام میں رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے ایک بات کی خبر دی تھی کہ علی میرے بھائی، میں مروں گا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ امیر المومنین نے پوچھا اے نبی میں یہ سب جھیل لوں گا، میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ کہا علی تم نے صبر کرنا ہوگا، علی تم نے صبر کرنا ہوگا۔ کہا اے اللہ کے نبی میں صبر کروں گا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو باہر بھیجو، مولا امیر المومنین صبر کیے بیٹھے ہیں۔ سیدہ طاہرہ تشریف لاتی ہیں، علی باہر نہیں جائیں گے۔ کہا اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کہا اگر میں دروازے کے پیچھے ہوں، اس وقت تک آگ لگا دی تھی، اس وقت تک آگ لگا چکے۔ کہا اگر میں دروازے کے پیچھے ہوں، کہا ہم دروازے کو توڑ کر اندر آئیے۔ کہا میں سیدہ دروازے کے پیچھے ہوں۔ اب میں کس جرأت سے اگلا منظر بولوں آپ کے سامنے؟ تھوڑا سا صبر کیجئے گا، تھوڑا سا صبر کریں۔ ایک جملہ مجھے مصائب کو اور عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ میں طالب علم ہوں، مولا امیر المومنین کی شہادت پڑھتا ہوں۔ جب میں مولا امیر المومنین کی شہادت پڑھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین کے سر اقدس کے اوپر ضرب لگی، شمشیر۔ وہ شمشیر زہر آلود تھی، زہر آلود شمشیر تھی، وہ امیر المومنین کے سر اقدس پہ لگی۔ تو میرے ذہن نے یہ سوچا کہ امیر المومنین کے سر پہ جو شمشیر لگی زہر آلود تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ امیر المومنین کی ساری اولادیں یا زہر سے شہید ہو رہی ہوں گی یا شمشیر سے شہید ہو رہی ہوں گی۔ علی نے اپنی اولادوں کے غم پہلے اٹھا کے دکھائے۔ اب میں معذرت چاہ رہا ہوں، ایک جملہ مجھے کہنا ہے۔ کل کربلا میں ایک لاشا پامال ہونا ہے، آج سیدہ پامال ہو کے دکھا رہے ہیں۔
میرے حسین تیری ماں پہلے تھی. دروازے کو دھکا دیا, بی بی سیدہ کا وجود اقدس پامال ہوا. حضرت محسن کی شہادت ہوئی. بی بی نے امیر المومنین کو خطاب نہیں کیا کہ علی کا غصہ اور غم نہ بڑھے, اپنی مصیبت کو سہ لیا. ایزو معذرت پامال ہو گئی, بی بی کا وجود پامال ہوا. آیت اللہ بہاؤالدین نے اسی جگہ پر, شاید مجھے یاد آتا یہیں تھا, مصائب کا ایک جملہ پڑھا تھا. بعد میں گیا, اجازت لی, اجازت لے کے یہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا بی بی کا وجود ایک مرتبہ پامال نہیں ہوا, 2 مرتبہ پامال ہوا. آیت اللہ دوسری مرتبہ کیسے؟ کہا جب اس لعین نے تماچا مارا تو دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا. یا اللہ, یہ بی بی سکینہ کے تماشوں کی یاد ہے. اور ایک جملہ عرض کروں گا, بی بی سیدہ انشاءاللہ اپنی شفاعت نصیب کرے ہم سب کو انشاءاللہ. ایک جملہ اور عرض کروں گا. یہ سب ملائین اندر گھس گئے, امیر المومنین کو اٹھانا شروع کیا. امیر المومنین خاموش ہوئے ہیں, آج مقابلہ نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہے کہ میں مقابلہ کروں گا کیا ہوگا. حسنین کا وجود بھی خطرے میں تھا. یہ آئے اس نیت سے تھے کہ اگر موقع ملے تو سارے اہل بیت کو ختم کر دیا جائے گا یہیں پہ. امیر المومنین خاموش ہیں. اب عزیزو ایک بڑا عجیب جملہ ہے, میں نے پہلے مسائل میں پڑھا تھا نا, ایک موقع تھا جب مولا چوتھے امام کے گلے میں توق تھا. کتنا سخت لگتا ہے امام کے گلے میں توق. اب جملہ پڑھنا ہے. ایک موقع ہے جب علی کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی. بی بی سیدہ نے دیکھا یہ علی کو لے کر جا رہے ہیں. اب نصرت امام کا فریضہ دیکھو, محسن سخت ہو چکے ہیں, بی بی 2 دفعہ پامال ہو چکی ہے, وہ میخ دار جسم میں گھس چکی ہے. سیدہ پھر اٹھی, امیر المومنین کو تھام لیا, میں علی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوں. اس نے کوڑا مارا سیدہ کے دستے مبارک کے اوپر. یہ بی بی زینب کے کوڑوں کی یاد آ گئی ہے. خدا جنہوں نے بی بی پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. بی بی کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما.